السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، ویلکم ٹو اسلامک سوسائٹی۔ آج میں آپ کو حضرت حسن کا واقعہ سناؤں گی۔ حضرت حسن کی ولادت 15 رمضان المبارک 625 عیسوی کو مدینہ میں ہوئی۔ وہ حضرت علی ابن طالب اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ حضرت حسن کے چھوٹے بھائی حضرت حسین اور 2 چھوٹی بہنیں زینب اور کلثوم تھے۔ حضرت حسن ایک ایسے گھرانے میں پلے بڑھے جو اسلام اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے گہری عقیدت رکھتا تھا۔ ان کے والد حضرت علی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک تھے اور اسلام کے ابتدائی ایام میں انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا۔ حضرت حسن کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنی تقویٰ اور حکمت کی وجہ سے مشہور تھیں اور انہیں اسلامی تاریخ کی اہم ترین خواتین میں سے ایک سمجھا جاتا تھا۔ چھوٹی عمر سے ہی حضرت حسن کی تربیت اسلام کے طریقوں کے مطابق ہو رہی تھی۔ ان نے جلد ہی اسلام کی گہری سمجھ کا مظاہرہ کیا اور اپنی تقویٰ اور حکمت کے لیے مشہور ہوئے۔ حضرت حسن جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے وہ مسلم کمیونٹی کے سیاسی اور عسکری امور میں تیزی سے شامل ہوتے گئے۔ ان نے اپنے والد کے ساتھ لڑائی لڑی جن میں 657 عیسوی میں صفین کی جنگ بھی شامل ہے، جہاں حضرت علی کی افواج کا معاویہ کے ساتھ تصادم ہوا۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی اسلام کے چوتھے خلیفہ بنے، لیکن ان کی حکمرانی کا مقابلہ معاویہ نے کیا، جس نے اپنے خلافت کا دعویٰ کیا۔ اس کے نتیجے میں علی اور معاویہ کے حامیوں کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی، جسے پہلا فتنہ کہا جاتا ہے۔ حضرت حسن نے اس جنگ میں کلیدی کردار ادا کیا اور معاویہ کی افواج کے خلاف اپنے والد کی فوج کی قیادت کی۔ ان کی بہادری کے باوجود حضرت حسن جنگ میں زخمی ہو گئے اور پسپائی پر مجبور ہو گئے۔ ان کے والد کو 661 عیسوی میں قتل کر دیا گیا اور حضرت حسن کو ان کے حامیوں نے نیا خلیفہ قرار دیا۔ تاہم حضرت حسن کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ انہیں مسلم کمیونٹی کی اکثریت کی اہمیت حاصل نہیں ہے اور معاویہ کی افواج مزاحمت کرنے کے لیے بہت مضبوط تھی۔ مذاکرات کے ایک سلسلے کے بعد حضرت حسن نے معاویہ کے خاندان اور حامیوں کی حفاظت کی ضمانت کے بدلے خلافت کو چھوڑنے پر رضامندی ظاہر کی۔ اس معاہدے نے پہلے فتنے کے خاتمے اور اموی خاندان کے آغاز کو نشان زدہ کیا، جس نے اگلی صدی تک اسلامی سلطنت پر حکومت کی۔ حضرت حسن نے اپنی باقی زندگی مدینہ منورہ میں گزاری، جہاں وہ اپنے تقویٰ اور حکمت کی وجہ سے قابل احترام تھے۔ ان کی موت 670 عیسوی میں 28 صفر کو ہوئی۔ مبینہ طور پر ان کی ایک بیوی نے انہیں زہر دے دیا جس سے معاویہ نے اکسایا تھا۔ اسلامی تاریخ میں حضرت حسن کی میراث اب بھی منائی جاتی ہے اور انہیں شیعہ اسلام کی ترقی میں اہم ترین شخصیات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ ان کی بہادری، سخاوت اور حکمت کو آج بھی دنیا بھر کے لاکھوں مسلمان یاد کرتے اور ان کی تعریف کرتے ہیں۔ ان کی نمایاں کامیابیوں میں شامل ہیں صفین کی جنگ میں ان کا کردار، جہاں ان نے اپنے والد کے ساتھ معاویہ کی افواج کے خلاف جنگ کی۔ پہلے فتنے کے دوران اس کی فوج کی قیادت، جہاں اس نے اپنی بہادری اور فوجی مہارت کا مظاہرہ کیا۔ ان کی حکمت اور تقویٰ
جس نے مسلم کمیونٹی کی عزت اور تعریف حاصل کی۔ ان کی سخاوت اور مہربانی جو ان کی زندگی میں افسانوی تھی، شیعہ اسلام کی ترقی میں ان کا کردار، جس کا سلسلہ نصف حضرت حسن اور ان کے بھائی حضرت حسین سے ملتا ہے۔ مجموعی طور پر حضرت حسن اسلامی تاریخ کی ایک قابل ذکر شخصیت تھے جو اپنی بہادری، حکمت اور تقویٰ کے لیے مشہور تھے۔ ان کی میراث دنیا بھر کے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی اور رہنمائی کرتی رہتی ہے۔